اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 76 میں استقبال کرتی ہوں. تو الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 تک کمپلیٹ ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے کل نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں اور پھر آگے دوسرے جو ہے قوموں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. تو ابھی تک جو پڑھے ہم لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے کیٹیگری، یہ تین انبیاء اکرام کا ہم لوگ پڑھے. تو یہاں پر تینوں میں ہم لوگوں نے ایک چیز کامن یہ دیکھی کہ تینوں کے جب قوم نے انکار کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. نوح علیہ السلام کو بھی کشتی پر سوار کیا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اور پھر لوط علیہ السلام بھی جب ان کی بستی نے نہیں مانا تو پھر اللہ کے حکم سے انہوں بھی بستی چھوڑ کر نکل گئے، اور تینوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ان کی قوم کو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی جو ہے واضح نہیں ملتا ہے کہ ان کی قوم کا پیچھے بعد میں کیا حال ہوا. البتہ جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اور لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی قوم کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ کیا گیا. اب یہاں پر اب اور ایک جو ہے اب ہم آگے جو پڑھنے والے ہیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں، تو چلیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھتے ہیں ہم وہ دیکھیں گے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرو. تو اب یہاں پر شعیب علیہ السلام نے بھی کیا دعوت دی؟ اپنے ہی والد کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جنریشن سے تھے تو انہوں نے وہی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ تم کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور زمین میں مفسد بن کر نہ رہو، یعنی کہ زمین میں جو ہے فساد برپا نہ کرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے انکار کی پاداش میں ان کے ساتھ کیا ہوا معاملہ؟ سخت زلزلے نے ان کو آ لیا اور ان کے گھر میں وہ جو ہے اوندے پڑے رہے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تو تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. اب قوم عاد اور قوم سمود کون سی قوم ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کی قوم ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم نے ہلاک کیا. اب دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر کوئی ہجرت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے بارے میں. تو یہ کون سے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ سٹوریز اب جو آ رہی ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ پروفٹ کے کہ یہ جو انکار کی پاداش میں ان کی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوا. تو یہ مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ تھی کہ دیکھو تم جو انکار کر رہے، تو یہاں پر پہلے کے قوموں کا کیا حال ہوا تمہارے سامنے ایگزامپل ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ جو قوم کے بارے میں جتنے بھی جو ہے قرآن کے اندر ذکر ہے، اور بار بار جیسا ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ 7 موسٹ ریپیٹڈ جو انبیاء اکرام ہیں، تو یہ ان کے اطراف کے ایریے کے یہ جو ہے تمام مقامات تھے جہاں پر جو ہے وہ لوگ چلتے پھرتے تھے اپنے جو ہے یعنی کہ کہیں بھی سفر کرتے وقت، سفر کے دوران جو ہے یہ مقامات کو انہوں دیکھتے تھے تو ان کے آنکھوں کے سامنے یہ تھے. اور پھر اپنے جو ہے بڑے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے ان لوگوں نے یہ چیز بھی، جیسا ہم ہسٹری پڑھتے رائٹ، تو ان لوگوں نے یہ چیز سنی ہوئی بھی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ان کو یہ تمام چیزیں آلریڈی معلوم بھی تھی. تو اللہ
تعالیٰ ان کے ایک ایگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کہ قوم عاد اور سمود کو بھی جو ہے، قوم عاد کا مطلب کیا ہے، کون سے نبی کی جو ہے یہ قوم ہے، اور قوم سمود کون سے نبی کی ہے؟ چلیے جلدی بتائیے. ویری گڈ، رائٹ. قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور قوم سمود جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی. تو ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگزشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. تو اب دیکھیے کہ یہ والا جو حصہ ہے، یہ والی جو آیت ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان لوگوں کے اعمال کو کیا کر دیا تھا، خوشنما، مزین کر کے بتا دیا تھا، بہت زیادہ جو ہے اٹریکٹیو کر کے، خوبصورت، بیوٹیفائی کر کے جو ہے شیطان نے ان کے اعمال کو بتا دیا تھا. ان کے اعمال کیا تھے؟ یعنی کہ انبیاء کرام کو جو ہے انکار کرنا، نبیوں کو ریجیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، مومنوں کو یا پھر نبیوں کو جو ہے ستانا، ٹارچر کرنا، جو بھی ہے. تو یہ جو غلط ان کے جو کارنامے تھے، ان کے غلط جو ہے کام تھے، اس کو شیطان جو ہے بہت اچھا کر رہے تم بول کے جو ہے بتاتا تھا. اب دیکھیے کہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، صحابہ اکرام کو ٹارچر کر رہے تھے، ستا رہے تھے. یعنی کہ بلال رضی اللہ عنہ اور پھر خباب بن ارد، یہ تمام ہم جو سنے ہوئے ہیں. اور پھر کیا کرتے تھے کہ آپس میں جب دار الندوہ میں وہ لوگ ملتے تھے تو مل کر جو ہے فخر کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ دیکھو میں تو آج نا سارا دن اس کو جو ہے ایسا ایسا ستایا اور ایسا ایسا مارا، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کے سامنے جو ہے اپنے جو ظلم اور زیادتی کرے ہوئے ہیں اس کی کہانیاں سنا کر ایک دوسرے پر فخر محسوس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو یہ جو ہے یعنی کہ قوم عاد اور قوم سمود، ان کے بھی اعمال کو شیطان ایسے مزین کر کے بتایا، بہت اچھا کر رہے جیسا جو ہے کر کے بتایا. تو آج بھی جو ہے اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ یعنی کہ غلط کر کے، برا کر کے، ظلم اور زیادتیاں کر کے جو ہے وہ چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور جو ہے شیطان نے ان کو راہ راست سے بہت دور جو ہے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. یعنی کہ مستبصرین جو ہے یہاں پر یہ بصرہ سے ہے، یعنی کہ نظر، دیکھنے سے. پر مستبصرین کا مطلب کیا ہے کہ غور سے دیکھنا، یعنی کہ عام دیکھنا نہیں بلکہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے تاکیدی غور سے جو ہے دیکھنے کو جو ہے مستبصرین کہتے ہیں. اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ بہت ہی جو ہے اسمارٹ لوگ تھے، انٹلیکچوئل جو ہے کیٹیگری سے بلانگ کرنے والے تھے. جیسا آج کے حساب سے اب جیسا جو ہے اپن بڑے بڑے فلاسفرز ہے، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہے یا سائنٹسٹ ہے، تو جس کو جو ہے ہر چیز معلوم ہے، بہت بہترین جو ہے آبزرورز ہیں، ہر چیز کی گہرائیوں تک جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اتنے سوجھ بوجھ رکھنے والے اتنا نہیں سمجھ سکے کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے. شیطان ان کے غلط کاموں کو مزین کر کے کر رہا تو انہوں اس کو بھی جو ہے اچھا سمجھنا شروع کر دیے. تو اب دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بھی جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہو سکتا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس بڑے بڑے ڈگریز ہے اور پھر جو ہے ہم بہت دنیا کے اعتبار سے جو ہے بہت مانے اور جانے جاتے، بہت ہماری جو ہے قابلیتوں کی جو ہے تعریفیں ہوتی ہوں گی، پر اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہیں پہچان سکے تو پھر یہ ہمارا جو ہے مستبصرین رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ پوری دنیا کو تو جو ہے پہچان لیے، چاند تاروں تک پہنچ گئے، اور پھر جو ہے پورے فلکیات یعنی کہ پورے یونیورس کو جو ہے ہم جاننے والے بن گئے. اتنی غور و فکر کرے کہ ایک ایک جو ہے چینجز کیسا آتے، پلانٹ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، دنیا کی چیزوں میں، گہرائیوں میں، پانی میں، سمندر میں، ہر جگہ. اب آپ دیکھیں ڈسکوری چینل کھول کے کہ کیا کیا جگہوں پہ وہ لوگ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے سمندر کی گہرائیوں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، آسمانوں کی جو ہے اونچائیوں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں. پر جو انسان ہر چیز کو پہچان سکا اور وہ یہ تمام چیزوں کا جو بنانے والا ہے
تو اس کے اوپر جو ہے اس کو پہچان نہیں سک رہا، وہ غور اور فکر کر کے جو ہے یہ کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہا کہ یہ سارے چیزوں کا بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر ایسی یہ ذہنیت کا، ایسی جو ہے ڈگریز کا، یا پھر جو ہے ایسی یعنی کہ ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ انسان غور اور فکر کرنے والا ہونا چاہیے، پر غور اور فکر کر کے وہ اپنی ذات پر غور کرے، کیا چیز کر رہا ہے، کیا صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ معرفت حاصل کرے، تو پھر ویسی جو ہے اس کی وہ بصارت اور ویسا اس کا جو ہے یعنی کہ چیزوں پر جو ہے غور اور فکر کرنا فائدہ مند ہوگا۔ آیت نمبر 38، ٹھیک ہے، آیت نمبر 38 کا لاسٹ ورڈ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قرآن پڑھتے وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہونی چاہیے، تبھی جو ہے پھر آپ وہ قرآن کا لطف اٹھا سکتے ہیں، آیتوں پر غور کر سکتے ہیں، آیتوں کا جو ہے یعنی کہ وہ ورڈ کو جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ ورڈ کس چیز سے بنا ہوا ہے اور اس کی جو ہے خاصیت کیا ہے۔ اب جیسے میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا، فا لام اور نون مشدد کے اضافے سے جو ہے اس کی تاکید زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے جو ہے، اب دیکھیے یہاں پر مستبصرین، تو اگر غور کریں گے تو بصارا یعنی کہ بصیرت، جو ہے اس سے جو ہے یہ ورڈ بنا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ غور کریں گے ٹیکسٹ پہ تب ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ ایسی جو ہے سن رہے آپ دماغ جو ہے چار جگہوں پر رکھ کر، تو پھر جو ہے وہ بات کی گہرائی پر بھی نہیں جا سکتے، اور پھر وہ پھر جو قرآن کی جو بیوٹی ہے اس کو پھر جو ہے آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے سامنے جو ہے قرآن ترجمے کی واٹ ایور کوئی بھی لینگویج میں ہو، یا پھر آپ جو ہے ایون اپنے موبائل کی جو قرآن ہے آپ وہ بھی قرآن جو ہے آپ کے سہولت کے حساب سے جو ہے ریفر کر سکتے، پر قرآن سامنے ہونا جو ہے ضروری ہے، تبھی آپ کو جو ہے صحیح سمجھ میں آتا۔ اور جو لوگ قرآن سامنے رکھتے ہیں وہی صحیح طریقے سے فلیش کوئز کا بھی آنسر دے سکتے ہیں، وہی جو ہے یعنی کہ کوئز میں جو ہے اچھے اسکور کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے اجر کا بھی باعث رہے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے کوئز میں اچھے مارکس لا کے لسٹ میں اپنا نام آنے کے بعد پھر وہ خوشی کا بھی جو ہے انشاءاللہ ذریعہ رہے گا۔ تو چلیے پھر آیت نمبر 39 میں یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب دیکھیے یہ قارون، فرعون اور حامان، یہ سنا ہوا جو ہے ورڈز دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یعنی کہ نام دکھ رہے، یہ نئے یا پھر ایک دم بالکل نئے، اور کہاں پر پڑھے تھے بھائی، ہم کوئی بتا سکتے؟ بنی اسرائیل کے، اوکے، اور موسیٰ سورہ قصص، ویری گڈ، سورہ القصص میں جو پریویس سورہ ہمارا گزرا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ ڈیٹیلز یہاں پر دیکھ چکے ہیں، قارون کا، فرعون اور حامان کے ڈیٹیلز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف جو ہے اشارہ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جو ہے بینات لے کر، یعنی کہ بینات کا مطلب کیا ہے، کوئی بتا سکتے؟ بینات جلدی، اب آپ لوگ پرفیکٹ ہو جانا یہ تمام ٹرمز میں، بالکل سمپل جو ہے ٹرمز ہے۔ روشن نشانیاں، ویری گڈ، ٹھیک ہے، واضح نشانیاں، ویری گڈ۔ تو جو ہے بینات یعنی کہ اوپن جو نشانیاں ہیں، واضح جو نشانیاں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا۔ اب دیکھیے کہ لاسٹ جو ہم سورہ تھا اس کے اندر بار بار ان کی بڑائی کا ہم لوگ ذکر دیکھیے، انہوں جو ہے اپنی بڑائی چاہتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی ان کی صفت ذکر کر رہے جو ہے کہ فاستکبروا، کہ وہ جو ہے بڑا بننا چاہ رہے تھے، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، کہ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر جو ہے کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے، بچ نہیں سکتے تھے۔ تو دیکھیے کہ بار بار سورے کا بھی جو ہے بہت بڑا سبق ہم لوگ دیکھے کہ قارون، فرعون اور حامان کی جو ہے یہ صفت تھی کہ وہ دنیا میں بڑا بننا چاہتے تھے۔ تو اب یہاں پر پھر سے ہم کو ایک بہت اچھا ریمائنڈر آ گیا کہ تکبر مومن کی شان نہیں ہے، تکبر نبی کا طریقہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چاہے تو تکبر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے تو، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقت کے نبی ہیں، پر آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا. تو دیکھیں کہ تکبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انسان کے پاس. تو ہمارے اندر تکبر کی کوئی چھوٹی سی ادنا سی ذرہ سی بھی جو ہے صفت ہمارے اندر جو ہے کوئی معاملے میں نہیں آنا ہے. نہ ہم دنیاوی معاملے میں تکبر کریں گے، نہ ہم دین کے معاملے میں تکبر کریں گے. دین کے معاملے میں تو تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق اور ہدایت دی. تو کوئی معاملے میں ہم جو ہے نہ اپنے علم کے معاملے میں، نہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں، نہ اپنی جو ہے دنیاوی کوئی جو ہے دولت، شہرت، خوبصورتی یا عہدہ یا پوزیشن یا کوئی جو ہے نسبی طریقے سے کوئی چیز میں جو ہے ہم تکبر نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ یہ فرعون، حامان اور جو ہے قارون کا طریقہ ہے. اور انہی کی طرح اگر ہلاک ہونا ہے نعوذ باللہ تو پھر جو ہے ان کا طریقہ کوئی اپنانا چاہے تو اپنا سکتے ہیں. پر اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے یہ طریقہ اب بالکل اپنے اندر نہیں لیں گے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. اچھا چلیے بتائیے، پتھراؤ کرنے والی ہوا کس کے اوپر بھیجے اللہ تعالیٰ؟ کون بتائیں گے بھائی؟ لوط علیہ السلام کی. ویری گڈ، اوکے، ٹھیک ہے. اور لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے، قوم عاد، اوکے. اچھا تو دیکھیے کہ اب یہاں پر اس کے بارے میں یہ جو ہے نا پتھراؤ کرنے والی ہوا، تو اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ پتھراؤ کرنے والی ہوا جو ہے قوم عاد کے اوپر آئی، یا پھر اس کو جو ہے لوط علیہ السلام کا بھی لے سکتے ہیں اپن، ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کا بھی لے سکتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے پتھراؤ کرنے والی بارش بھیجی گئی، یعنی کہ بارش پتھروں کی ہوئی ان کے اوپر. اب یہاں پر جو ہے ہوا کا ذکر ہے، تو یہ دونوں کو بھی جو ہے یہ دونوں بھی آ جائیں گے. قوم لوط بھی آ جائیں گی اس کے اندر، اور قوم عاد بھی آ جائیں گی، جس کا ذکر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر جو ہے مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی جو ہے ہوا بھیجی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، کہ 7 رات اور 8 دن جو ہے مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کرنے والی ہوا جو ہے چلتے رہی. تو یہ جو ہے سورہ حاقہ میں اس کی دلیل بھی ملتی ہے، اور قوم لوط کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہے بھیجا. اور پھر جو ہے ایک کے اوپر پتھراؤ کرنے والی بارش بھیجی، اور دوسرا اور کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا. کس کو لیا بھائی؟ زبردست دھماکے نے، صاعقہ نے جو ہے صیحہ کا جو ہے کس کو لیا؟ سمود، قوم سمود جو تھے ان کو جو ہے دھماکے نے آ لیا، صالح علیہ السلام کی قوم. اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. کون ہے زمین میں کس کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا؟ لاسٹ سورے میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں دھسا دیا تھا. اور کسی کو غرق کر دیا، فرعون اور حامان اور اس کے پورے لشکر کو لے کر اللہ تعالیٰ نے پانی میں جو ہے ان کو غرق کر دیا تھا. یا پھر جو ہے ایون قوم جو ہے نوح کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر جو عذابات اللہ تعالیٰ نے عذابات میں ان کو جو مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر جو ہے ظلم کر رہے تھے. اپنے ہی خود اعمال کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کو لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے کہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں جو ہے لے لے. پر اگر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو جو ہے عذاب کا مستحق بنانا چاہ رہا تو پھر اس میں جو ہے وہ انسان خود اپنے آپ کو جو ہے اس میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو عذاب دینے کی جو ہے کوئی خواہش نہیں رکھتا. اب یہاں پر آیت نمبر 40 پر ہمارا پارٹ نمبر 2 ختم ہوتا ہے، اور پارٹ نمبر 3 کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، جو آیت نمبر 41 سے 60 تک انشاءاللہ ہم لوگوں کا چلیں گا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین مثال آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ بہترین مثال جو ہے پیش کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے. مثل الذین، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مثال ہے ان لوگوں کی اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اولیاء، کیا ہے؟ اپنا دوست، اپنا سرپرست، اپنا جو ہے معبود. تو اس کی جو ہے مثال کا مثلیل
عنکبوت، اس کی مثال جو ہے گویا عنکبوت کی ہے، یعنی کہ مکڑی کی مثال جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عنکبوت کا مطلب جو ہے مکڑی ہے، اوکے، اسپائڈر کو کہتے ہیں، اسپائڈر ویب کو نہیں کہیں گے بلکہ جو ہے اسپائڈر کو کہیں گے۔ اکثر جو ہے بعض لوگ یہ لکھ رہے کہ بھائی عنکبوت کا معنی، جیسا کوئز میں پوچھا گیا تھا تو آپ لوگ لکھے تھے کہ بھائی اسپائڈر ویب، ویب نہیں بلکہ صرف اسپائڈر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست اولیاء بنا لیا۔ اب دیکھیے کہ اولیاء کا مطلب کیا ہے، اب اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ورڈ گزر چکا ہے، یعنی کہ جو ہے بہت قریبی دوست کو جو ہے اولیاء کہیں گے، یا پھر اس سرپرست کو اولیاء کہیں گے جس کے اوپر ہم جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمارا پشت پناہ ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم جو ہے یعنی کہ امید رکھ کے بھروسہ کر کر جو ہے رہتے ہیں، تو اس کو جو ہے اولیاء کہیں گے، یا قریبی دوست کو بھی جو ہے اولیاء کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو اپنے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے، جیسا کہ اپنا ایک گھر جیسا جو ہے مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے سب سے زیادہ کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس کو کمپیئر کر کے بتا رہے، کس سے، کہ مکڑی کے گھر سے کمپیئر کر رہے، کس کو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرے چیزوں کو اولیاء بناتے ہیں۔ پہلے تو اب انسانوں کو پہلے ہم دیکھیں گے جس کو اولیاء بناتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے دیوی دیوتاؤں کو اولیاء بنا رہے، یا کوئی اور جو ہے چیز کو جو ہے اپنا بھروسے کا جو ہے سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس سے امیدیں رکھ رہے، اس سے جو ہے دعائیں مانگ رہے، اس کو جو ہے اپنا سرپرست سمجھ رہے، یا اس کو جو ہے اپنا جو ہے یعنی کہ سپورٹ کرنے والا سمجھ رہے، ہیلپ کرنے والا سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی مثال جو ہے مکڑی کے گھر کے جیسی ہے۔ کیسا، کیا مطلب ہے مکڑی کے گھر کے جیسی، یعنی کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ایک جانور اپنے اپنے حساب سے جو ہے اپنے گھر بناتا ہے، تو پر ویسے ہی جو ہے مکڑی بھی جو ہے اپنا گھر بناتی ہے، اور کیسا بناتی، بہت محنتوں سے بناتی ہے۔ اب آج کل جو ہے نا اس کی جو ہے ایک جیسا ویڈیوز بھی آ رہے ہیں نا، ڈاکیومنٹری ہے وہ بھی جو آ رہی کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اپنا ویب جو ہے بنتی ہے، بڑی محنت سے اور جو ہے لگن سے جو ہے ویب بنتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ویب میں جو ہے سیف ہے، اور پھر جو ہے اپنا گھر جو ہے وہ مانتی ہے۔ اب گھر کا مطلب کیا ہے، جس میں انسان رہتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے ایک اپنا پروٹیکشن کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو ویسی جو ہے یہ مکڑی بھی جو ہے بنتی ہے، پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے حساب سے وہ اس کی محنتوں سے بنا ہوا بہت مضبوط گھر ہے، اس کے حساب سے ہے، پر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے حساب سے کیا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم وہ جالے کو پھوکوں سے اڑا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے بس ایک جھاڑو پھیر دیے تو پھر جو ہے پورے جالے جو ہے ختم ہو جاتے۔ تو اتنی آسانی سے جو ہے وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، پر اس کے حساب سے انہیں سمجھ رہی کہ اس میں انہیں بہت زیادہ پروٹیکشن میں ہے، یا اس کا بہت مضبوط وہ گھر ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہے، ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کیا ہے، اپنے جو معبودوں کو بناتا ہے، یا جس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جس کو اپنا اولیاء بناتا ہے، تو انہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے اس کے انڈر میں جو ہے بہت زیادہ محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اور پھر اس کے بھروسے پر جو ہے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی مثال بالکل ایسی مکڑی کے گھر کے جیسی ہے، جیسا وہ بالکل کچھ اس کی جو ہے وزن نہیں ہے، ویسی جو ہے وہ چیز، یعنی کہ ان کی جو عقیدہ ہے وہ عقیدے کا بھی جو ہے کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اب ایک تو جو ہے لوگ کسی انسان کو، یا کوئی جو ہے اپنے عقیدے کو، دیوی دیوتاؤں کو جو ہے، یا پھر کوئی انسان کو اپنا ولی بناتے ہیں، کوئی جو ہے کوئی ریسورسز پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز ہے نا میرے پاس، چلو کچھ بھی نہیں ہو جاتا، یعنی کہ کوئی پیسوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی جو ہے کسی عہدے پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی ارے وہ جو پولیٹیشین ہے وہ ہمارا جو ہے بہت زیادہ قریبی ہے نا، ہم ان کے ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں ہماری کوئی مصیبت ہے تو انہوں مدد کر لیں گے، یہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے پولیس میں ہیں، انہوں جو ہے بہت بڑے عہدوں پر ہے تو انہوں ہماری مدد کر لیں گے۔ کوئی پیسے کو جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے سمجھتا ہے، کوئی یعنی کہ اپنی جو ہے گاڑی کے بھروسے پر رہتا ہے، کوئی اپنے جو ہے کوئی دوسری گھر کے بھروسے پر جو بھی ہے، تو یا پھر اپنی بینک بیلنس کے بھروسے پر رہتا ہے، اپنی سیونگز کے بھروسے پر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمام چیزیں کیسا ہے، گویا مکڑی کے جالے ہیں۔ جو پیسوں پر تم بھروسہ کر رہے، جو عہدوں پر تم بھروسہ کر رہے، جو ہے گھر پر، اپنے جو ہے جو بھی ریسورسز پر تم بھروسہ کر رہے، وہ بالکل مکڑی کے گھر کے جیسا ہے، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے کہ اب ہم کیا ہے، انسان کیا سمجھتا ہے کہ ارے بھائی کل کے دن ذرا پیسہ رہیں گا، بینک بیلنس رہیں گا تو کیا ہوتا، ہماری جو ہے ضرورت کے ٹائم پہ وہ ہماری مدد کر سکتا۔ پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے حالات لا سکتا کہ پیسہ ہاتھ میں ہزاروں لاکھوں کا ہے، پر کوئی جو ہے وہ
وہ لاکھوں کا پیسہ اس کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا جس کے بھروسے پہ انہیں بیٹھا تھا. اس کے بدل اگر ایک انسان جو ہے اللہ کے بھروسے پر رہیں گا، ٹھیک ہے، ایک انسان اگر اللہ کے بھروسے پر رہیں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ایسے جگہوں سے اس کی مدد کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اب دیکھیے کہ یہ چیز نہ ہمارے لیے مطلب کہ اچھے اچھے ایمان والے، ٹھیک ہے، اچھے اچھے علم والے، آپ کے اور میری بات اس کے اندر ہے کہ اچھے علم والے بھی جو ہے یہ کمزوریوں کے اس میں جو ہے پھنسے ہوئے رہتے. ہم کیا ہے ہمارے ریسورسز پر، ٹھیک ہے، ہم جو ہے کوئی دیوی دیوتاؤں کو اپنا اولیاء نہیں بنا رہے، ہم جو ہے کسی جو ہے بزرگ کو جو ہے اپنا اولیاء نہیں بنا رہے، چلو کوئی انسان کو بھی نہیں، اللہ سے ہی جو ہے امید رکھ رہے ہیں. پر بعض وقت کیا کرتے ہیں اپن چھوٹے چھوٹے ریسورسز جو ہے کہ بھائی یہ چیز ہے نا، چلو میرے کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے. یعنی کہ کوئی جو کبھی جو ہے موبائل پہ بھروسہ کر رہے، کبھی الیکٹریسٹی پہ بھروسہ کر رہے، کبھی اپنے پیسوں پر بھروسہ کر رہے، کبھی اپنی کار پر بھروسہ کر رہے، کبھی اپنے گھر پر بھروسہ کر رہے، اب کبھی جو ہے اپنے ڈور پر بھروسہ کر رہے اور سمجھ رہے کہ یہ ڈور جو ہے ہمارے کو حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو یہ جو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی بھی شے ہو، کوئی چیز رہو، اس کے اوپر اگر ہم بھروسہ کر رہے تو وہ جو ہے مکڑی کے جالے کے جیسا ہے، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. وہ تم کو دکھنے میں بہت مضبوط دکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جو ہے یوں پر جو ہے ختم کر دے سکتے. تو ہم کو کس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پر ہم کیا کرتے؟ اب دیکھیے کہ عام طور پہ کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے پاس جو ہے کوئی پریشانی آ گئی، ایک دم سامنے سے جو ہے کوئی پرابلم ہو گئی، ہوتے ساتھ ہی ہم کیا کرتے؟ فوری سے جو ہے جو ریسورسز ہے اس کی طرف ہم جو ہے پلٹتے اور پہلے یہ کوشش کرتے، وہ کوشش کرتے، وہ انسان سے کراتے، یہ انسان سے کراتے. اس کے بعد پھر جو ہے جب آخری میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ یاد آتا اور وہ ٹائم پہ بولتے اللہ تعالیٰ آپ ہی اب کرنے والا یہ کام، اب آپ ہی جو ہے کرنا، آپ کے اوپر ہی جب ہم بھروسہ کرنا. تو یعنی کہ ہمارا جو ہے پہلے دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ کی ذات ہے ایکچولی ساری چیزیں کرنے والی. تو یہ ہمارے اندر جو ہے ایک جو توحید کی جو پرفیکشن ہے اس کے اندر یہ کمی ہے. یعنی کہ ہماری جو توحید ہے الحمدللہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، پر یہ بھی جو توکل اور بھروسہ اور یہ بھی جو امید ہے اور یہ بھی جو اولیاء بنانا ہے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو، اس کے اندر جو ہے ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم کمی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہمارے کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے یہ عقیدے کو، یہ والی جو کمی ہے اس کو جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے. اب دیکھیے کہ مثال کئی کی دے رہے اللہ تعالیٰ، مکڑی کی مثال دے رہے. اب دیکھیے مشرکین مکہ کیا ہے، ایسی چیزوں پر جو ہے اعتراض کرتے تھے، یہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والی ہے بولتے آپ لوگ، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کیا مکڑی کی، مچھر کی مثال دے رہے، مکھی کی مثال دے رہے. سورہ حج میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا، اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دیے تھے کہ کچھ اگر مکھی لے بھی جائے تو وہ اپنی جو ہے پرساد میں سے وہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کلیئر کر دیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اس کی مثال دے سکتے ہیں. کہ مثال کا مقصد ایکچولی کیا ہے کہ ایک جو ہے ایک لے مین بھی اگر ہے تو وہ اس کو بات سمجھ میں آنا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز جو ہے دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو بھی ہم چیزیں اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اس کا اور ایک بھی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم جو مشرکین مکہ ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں بنا رہے اللہ تعالیٰ برے، وہ سازشیں بھی جو ہے مکڑی کے جالوں کے جیسی کیا ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ چیز کو صاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست ہے اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیے مقصد بتا دیے کہ یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے. یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایکچولی لوگوں کو جو ہے بات سمجھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، آیت نمبر 43 میں آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے، کیا بتائے اللہ تعالیٰ، ذرا غور کریے. لِلنَّاسِ بتائے، لِلنَّاسِ بولے تو ناس بولے تو کیا، ناس بولے تو لوگ. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کیا، لل جو ہے علماء، ٹھیک ہے، فقہا، یا 7 سال جو ہے عالمیت کا جو کورس کرے ہوئے ہیں، 5 سال کا جو ہے مدرسوں میں کورس کر کے فارغ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بتا رہے. بول کے اللہ تعالیٰ بولے یہاں پر کیا بولے
کہ ہر ایک عام انسان یعنی کہ للناس. تو اس میں جو ہے یہ قرآن کی یہ ایسی قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ بار بار ہم کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ قرآن جو ہے للناس کے لیے ہے. یہ مثالیں جو ہے عام لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایگزامپلز رکھے ہوئے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں اور نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے صرف علماء کے لیے واسطے ہے، صرف عالم لوگ پڑھ سکتے. قرآن پڑھنا ہے بولے تو کتنے کی 7 علوم آنا، 14 علوم آنا، وہ 14 علوم آئے تجھ جو ہے ہم قرآن پڑھ سکتے. اور بعض لوگ تو جو ہے ہمارے علماء کے لیول کے جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، جو داڑھی رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، جو مدرسوں سے فارغ ہونے والے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن گمراہ کر دیتی. اللہ اکبر. قرآن جو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے وہ گمراہ کیسا کر سکتی، کر ہی کیسا سکتی؟ جو تمام زبانوں کی یعنی کہ تا قیامت تک کے جو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اس کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں صرف عالم پڑھ سکتے، عام لوگ اگر پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے. نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کو دہرائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا اس کے اندر جو ہے؟ تو دیکھیں کہ قرآن کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ بات بہت ہمارے لیے جو ہے کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر سے جو ہے دیکھیں اس کے اندر سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی عام طور پہ جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہم کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے. ہم اس کے اندر سے جو ہے فتوے نکال رہے ہیں نہ، فتوے نکال لیتے جو ہے دیکھ لیتے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کیا ہے عام زبان میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے. تو لہٰذا یہ جو ہے ہر ایک انسان کے لیے تا قیامت تک یہ ہدایت کا ذریعہ رہے گا. چلیے پھر اس کے بعد جو ہے مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی کہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. جو بھی انسان رہو چاہے وہ اگر وہ عقل سے کام لے رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے بات یہ سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت یہ اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. تو آسمان اور زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کے تحت پیدا کرے، ایسی جو ہے پیدا نہیں کر دیا بغیر مقصد کے، بلکہ مقصد کے ساتھ پیدا کرے. پر انسان کو جو ہے کیا کرنا ہے، وہ عقل رہنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا ابھی جو بات چل رہی تھی کہ عام انسان، ہر ایک انسان کے لیے جو ہے قرآن ہے، تو سوچ کے دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام تھے تو وہ کون سے مدرسوں سے فارغ تھے؟ بھائی وہاں پر کون سا مدرسہ تھا جس میں 5 سال 7 سال 10 سال جو ہے وہ پڑھ کے فارغ تھے؟ تو یہاں پر وہ عام انسان تھے. کچھ تو ایسے بدو قسم کے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا، یعنی کہ میجورٹی تو ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو قرآن جو ہے ہر ایک لیول کے لوگوں کے لیے ہے، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، ایک کامن جو ہے لیمن کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قرآن کو بنایا. اور یہ معجزہ بھی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن جو ہے ماشاءاللہ سے کئی لوگ ایسے رہتے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، پر قرآن کو جو ہے ماشاءاللہ سے وہ لوگ اچھے سے پڑھ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے. اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہے یہ یہاں پر آیت نمبر 44 پر ہم لوگوں کا پارا نمبر جو ہے 20 ختم ہوتا ہے اور ہم 21 جو ہے یہاں پر پارا نمبر 21 سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے فرسٹ آیت جو ہے آیت نمبر 45 بہت ہی اہم اور جو ہے ضروری آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. اب کیا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تلاوت کرو. تلاوت کر کے بار بار پڑھ کے جو ہے لوگوں کے سامنے سناؤ. اتلو ایکچولی تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے تلاوت کا مطلب کہ ایسا پڑھنا جس کے پیچھے جو ہے تلاوت ایکچولی اتلو جو ہے فالو کرنے کو کہتے ہیں. تو ایسا پڑھنا جس میں جو ہے آپ کو معنی پیچھے جو ہے سمجھ میں آئے. اور ایک جو ہے تلاوت اور اقراء میں جو فرق ہے، قراءہ اور تلاوت میں فرق یہ ہے کہ تلاوت قرأت جو ہے ایک بار مطلب کی جاتی ہے، ایک بار پڑھنے کو بھی آپ قرأت کہیں گے.
اور پھر جو ہے تلاوت کا مطلب کیا، مسلسل بار بار پڑھنے کو جو ہے تلاوت ہم کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، بار بار لوگوں کو پڑھ کر سناتے جاؤ، کتاب میں سے جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو جو ہے پڑھ کے سناتے جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نمازوں میں بھی جو ہے آپ قرات کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو سناتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کر کر، یا پھر جس طریقے سے جو ہے ہم آج بیٹھے ہیں کلاس قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے صحابہ اکرام کو جو ہے سناتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے دوسری چیز کہ کتاب پڑھ کر سناؤ اور نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو ہے نماز کیا ہے کہ ایسی ہے جو فحش اور منکر سے روکنے والی ہے، برے کاموں سے جو ہے روکتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز کس سے روکتی ہے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے. پر کنڈیشن کیا ہے کہ نماز ہماری ویسی ہونی چاہیے جیسی پڑھنا ہے. یعنی کہ نماز کو کیا حکم دیا گیا، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی کہ اس کے پورے طور اور طریقے سے، ظاہری اور باطنی. ظاہری میں کیا آ جائیں گا آپ کے جو ہے نماز کا جو یعنی کہ طہارت کا اہتمام، اور پھر جو ہے سطر کا اہتمام، اور پھر جو ہے ظاہری اعتبار سے جو آپ کی سنتوں کا جو طریقہ ہے، رکوع کا طریقہ ہے، سجدے کا طریقہ ہے، ہاتھ کس طریقے سے رکھنا، یہ ظاہری ہو گیا. اور باطنی کیا ہے، آپ کی توجہ، آپ کی خشوع اور خضوع، آپ کا جو ہے اس کے اندر غور کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے کیا پڑھ رہے جو ہے اس کے پر غور کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ملا کر اقیم الصلاح جو ہے بنتا ہے. تو یہ اگر جس طریقے سے جو حق ادا کرنا ہے ویسا کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی نماز جو ہے فحش اور برے کاموں سے روکنے والی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے ایکچولی یہ تو مطلب یہ جو انفیکٹ یہ پوری جو آیت ہے وہ اتنی زیادہ گہری آیت ہے جس کے اوپر جو ہے کم سے کم 2-3 کلاسز بھی جو ہے لگیں گے تو کم ہی رہیں گا. اتنی زیادہ جو ہے اہم آیت ہے یہ. پر اپن یہاں پر ابھی شارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر موقع اللہ تعالیٰ دیں گے تو انشاءاللہ یہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے اوپر جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر سے ڈسکس کریں گے. صرف ایک آخری بات میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ نماز جو ہے گویا ہمارا جو ہے مرر کے جیسا ہے. ٹھیک ہے، نماز کیسا ہے، مرر کے جیسا. جتنے بار آپ اپنے آپ کو، چہرے کو جو ہے آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب ہم آئینے میں دیکھتے تو ایک مرتبہ ہم دیکھتے کہ ایسی سری سری نظر ہم دیکھتے، ایک ایسی نظر رہتی جو گہرائی سے آپ دیکھتے کہ آپ اپنے جو ہے بالوں پہ غور کر رہے، آپ اپنے چہروں پر جو ہے آپ اپنے چہرے پر غور کر رہے. تو جتنا آپ غور کریں گے آپ کو اتنے جو ہے اپنے چہرے کی باریکیاں جو ہے نظر آئیں گی. اور نہ اگر آپ ایسی ایک گلانس جو ہے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک گلانس ایسی جو ہے آپ آئینے کے اوپر نظر ڈال دیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں تمام اپنی جو ہے باریکیاں نظر نہیں آئیں گی. تو جتنا غور سے دیکھیں گے اتنا نظر آئیں گا. تو اسی طریقے سے جتنا اہتمام سے آپ نماز پڑھیں گے تو اتنے آپ کو اپنے اندر کی کمیاں جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ اتنی جو ہے اچھے سے آپ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا جو ہے سٹارٹ کریں گے. پر اگر ہم جو ہے نماز کے اندر بس سراسری سے گزر گئے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرے، صحیح طریقے سے جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں کرے، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اقرار کر رہے، ہم نماز میں توبہ کر رہے، استغفار کر رہے، جیسا سجدے میں جو ہے کچھ استغفار کرے، 2 سجدوں کے درمیان کرے، سلام سے پھیرنے سے پہلے جو ہے ہم کرے، اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہے، کیا توکل کی باتیں کرے، کچھ بھی ہم اگر اس کے اندر غور نہیں کرے، بس سراسری گزر گئے، تو پھر یہ چیز جو ہے ہمارے برائیوں کو دور کرنے میں جو ہے یعنی کہ برائیوں کو اس کے ذریعے سے پھر ہم زیادہ اپنے برائیوں کو دور نہیں کر سکتے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پر بتا دیے تو یہ بات حق ہے کہ اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے برائی دور ہوتی ہے. پر اگر ہم نمازاں پڑھنے کے باوجود بھی، اگر نمازوں کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری برائی دور نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو حق سے نماز پڑھنا چاہیے وہ حق سے جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہماری طرف سے پھر کمی ہو جا رہی ہے. تو وہ چیز کو جو ہے ہمارے کو غور کرنے کا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری چیز کیا بولے، پہلا حکم کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ
तिलावत करो, दूसरा हुक्म बोल रहे नमाज कायम करो, तीसरा हुक्म अल्लाह ताला बोल रहे कि और अल्लाह ताला का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। तो अब देखिए कि अब जिक्र में जो है मुफस्सिरीन बताते हैं कि सबसे बड़ा जिक्र जो है वो कुरान है, ठीक है। तो जैसा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बार बार फरमाया कि जिक्र जो है कुरान है। दूसरा जो है जिक्र जो है नमाज से भी मुराद जो है जिक्र है। जैसा आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था सूरह तौहा में ना, वक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, के नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो इवन नमाज भी जो है जिक्र में आएगी। और तीसरा जो है आम जिक्र, जो हम अल्लाह ताला के लिए जो दुआएं करते हैं या जिक्र के कोई कलिमात हम जो है अदा करते हैं, तो वो भी जो है किस में आएगा, जिक्र में जो है आएगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर जो है आती है। और अल्लाह ताला बता रहे कि और अल्लाह ताला की बार बार जो याद है, यानी कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलटना, अल्लाह को याद, एक है अल्लाह ताला को याद करना, ठीक है। यानी कि आप अब याद कब करते हैं आप अल्लाह ताला को, जब आप बैठ के जो है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब आप बोल रहे, तो अब आप क्या है, ये अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे, याद कर रहे, ठीक है। दूसरा है याद रखना, ठीक है। अल्लाह ताला का जिक्र जो है एक है करना और जो है एक है याद रखना, यानी कि आपको मुसलसिल हर काम से पहले ये याद रहे कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है, या फिर अल्लाह मुझे देख रहा है, या अल्लाह ताला की तरफ मुझे पलट कर जाना है, अल्लाह की तरफ जो है मुझे जवाबदही का एहसास मेरे दिल में रहना चाहिए। तो ये क्या है, अल्लाह ताला को याद करना नहीं बल्कि याद रखना है। तो जिक्र से मुराद दोनों भी चीजें हो जाएंगी, यानी कि एक तो अल्लाह को याद करना, दूसरा एक है अल्लाह ताला को याद रखना। तो अल्लाह ताला बता रहे कि वो चीज सबसे बड़ी है, यानी कि मुसलसिल। अब देखिए कि जब आप नमाज में रहते, जब आप कुरान पढ़ रहे, तो वो जितनी देर आप कर रहे हैं उतनी देर में आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे, पर नमाज के बाद भी अल्लाह को याद रखो, ये ज्यादा बड़ी चीज है बोल रहे अल्लाह ताला। यानी कि अल्लाह ताला का जिक्र सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं होना है, जब आप मस्जिद से बाहर निकल के अपनी कारोबार की तरफ जाए, अपने घरेलू जो है जिम्मेदारियों की तरफ जाए, आप जो है लोगों से मामलात की तरफ जाए, तो वो टाइम पे भी जो है अल्लाह ताला का जिक्र को याद रखना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। थोड़ी देर जाके 5 नमाजें पढ़ ले रहे, उसके बाद मनमानी कर ले रहे, मर्जी में जैसा जो है अपने मामलात कर ले रहे, तो फिर ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात क्या है, मुसलसिल अब अल्लाह ताला आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, इसको जो है मुफस्सिरीन कुछ एक और एक अंदाज में भी इसको लिए हुए हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र जो है बड़ी चीज है, ठीक है। वला जिक्रुल्लाही अकबर, यानी कि अल्लाह ताला तुम अल्लाह को याद करना उतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तुमको याद करना ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा, यानी कि इसका तर्जुमा कैसा करे हुए हैं कि अल्लाह ताला तुमको याद करना ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि तुम अल्लाह की याद में रहना ये बड़ी बात है, हम अल्लाह को याद करना उतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जैसा हदीस में हमको मिलता है कि जब हम जो है जब कुछ लोग अल्लाह ताला की मजलिसों में से, अल्लाह ताला के घरों में से एक घर में जो है बैठते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो अल्लाह ताला भी अपनी जो है मजलिस में उसको याद करता है। अगर वो दिल ही दिल में याद करता तो अल्लाह भी दिल में याद करते हैं, और अगर वो जो है मजलिस में लोगों के सामने याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसको अपनी मजलिस में यानी कि फरिश्तों के दरमियान जो है याद करते हैं। अब देखिए कि आज आप और हम जो है बैठे हुए हैं, बैठ के जो है क्या कर रहे, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे, अल्लाह ताला को याद कर रहे, और कैसा, अकेले में नहीं याद कर रहे बल्कि महफिल में बैठ के अल्लाह ताला को जो है हम याद कर रहे। तो अल्लाह ताला भी जो है हमारा जिक्र अपनी मजलिस में कर रहा होगा। अब देखिए अगर हम अकेले बैठकर पढ़ लेते तो अल्लाह ताला भी अकेले याद करते, पर अब हम जो है सब मिलकर बैठ के पढ़ रहे तो अल्लाह ताला अपनी मजलिस में हमको याद कर रहा है। और फिर जो है ये शर्फ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अल्लाह ताला के लिए खास जो है जमा होते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो ये भी जो है बहुत बड़ी नेमत है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला हमको याद करे, यानी कि अल्लाह ताला आपका नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर, आयशा, फातिमा, मरियम, रबिया, अल्लाह ताला एक एक का नाम लेकर जो है अल्लाह ताला याद कर रहे हैं हमको। अल्लाह ताला जानता है अच्छा, यहाँ पर सबका तो नाम नहीं ले सकती मैं, तो जो है सबका नाम ले ली जैसा आप लोग जो है समझिए। तो खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो, और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि अहले किताब से, अब दूसरा जो है हुक्म यहाँ पर आ गया कि अहले किताब से जब मामला करोगे तो फिर तुम क्या है कि
ان سے جو ہے بحث نہ کرو، مگر کیسا؟ عمدہ طریقے سے، یعنی کہ تم جو ہے سخت طریقے سے جو ہے ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ نرم طریقے سے. کیونکہ دیکھیں کہ جب بات جو ہے عام بحث کی آتی ہے تو ایسا تو عام بحث بھی ہم کو جو ہے نہیں کرنے کا ہے، پر جب خاص دین کے معاملے میں جب ہم کسی سے جو ہے بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اس میں تو خاص طور پہ یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے نرمی کا اہتمام کریں. اب ہوتا بھی یہ کیا ہے کہ بھئی عام ٹائم پہ جب ہم کوئی بات کا ڈسکشن کرتے تو بات اتنا زیادہ جو ہے نا یعنی کہ جو ہے غلط اینگل پہ نہیں جاتی، پر خاص طور پہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایموشن سے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتا، یعنی کہ اپنے جو دین ہوتا ہے، اپنے جو عقائد ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کو اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو انسان اکثر کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا. ٹھیک ہے، نارملی جس طریقے سے جو ہے بیہیو نہیں کرتا، تو دین کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو کے انسان جو ہے برتاؤ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پر خاص تاکید کر رہے کہ نہیں، وہ ٹائم پہ جو ہے تم کو بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے عمدہ طریقے سے بحث کرنے کا ہے. یعنی کہ سامنے والا آپ کو، اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں اور ایک بھی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ شیطان ذرا آ کے نا بہت زیادہ بدماشیاں کرتا ہے. شیطان آ کے جو ہے خواہ کے غصہ دلاتا ہے، یا شیطان جو ہے سامنے والے سے ایسی بیکار باتیں جو ہے بولنے لگاتا کہ پھر آپ کو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. تو آپ کیا ہوتے، اپنے جو ہے ذرا آپے سے جو ہے باہر ہوتے جاتے، ایک دم جو ہے بہت ایموشنل ہو جاتے. اگر کوئی آپ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برائی کرے، قرآن کے بارے میں کوئی جو ہے بری بات بولے، حدیث کے اوپر جو ہے کوئی تنقیدیں کرے، یا پھر جو ہے شرک کی کوئی بات بولے، شرک کے جو ہے غلط دلیلیں آپ کے سامنے دیے، تو اب آپ کو کیا ہوتا، دماغ جو ہے پھر جاتا، اور کیا بولتے ہیں پر نہیں، سب برداشت کرتی ہوں میں، یہ بیکار جو ہے قرآن حدیث کے بارے میں بولیں گے تو اپنے کو تو نہیں برداشت ہوتا بھائی، ہم تو سیدھا جو ہے سنا دیتے، کھری جو ہے بول دیتے. نہیں، یہاں پر ایکچولی آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنا ہے، ایکسٹرا جو ہے نرمی سے جو ہے بات کرنے کا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ایک استثناء بتا دیے کہ اچھا اگر وہ لوگ جو ہے ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے، تو پہلے تو تم کو یہ ہونا ہے کہ بہت زیادہ کمپوزڈ رہنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ہے، کیونکہ بحث کا جو مقصد ہے وہ بہت اچھا ہے. رائٹ، جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے، آپ کسی سے بات کر رہے، تو بحث کا مقصد کیا ہے کہ آپ سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنا چاہ رہے. رائٹ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اتنا اچھا مقصد ہے تو اس کا انداز بھی پھر اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. اگر مقصد اچھا رکھ کر انداز برا کر لیں گے تو پھر اچھا مقصد اچیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم جو ہے کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب بھی ہم دین کے بارے میں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا رہنا ہے. جب اتنا پیارا مقصد ہے تو پھر انداز بھی بہت زیادہ پیارا ہونا چاہیے. اگر ہم جو ہے انداز برا اختیار کریں گے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ ہی نہیں سکتا. کس وجہ سے؟ ہمارے برے انداز کی وجہ سے. تو یہاں پر ایکسٹرا کیئر ہم کو کرنا ہے. یا پھر جس طریقے سے ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 الگ الگ مذاہب سے جو ہے بلونگ کرتے ہیں، تو چاروں میں جو ہے سب سے اچھے اخلاق جو دکھنا ہے وہ مسلمان کے دکھنا ہے. پر آج بتائیے، افسوس کی بات سے یہ میرے کو بتانا پڑ رہا ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے اس کا بار بار جو ہے کئی ٹائم مشاہدہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے 4 لوگ 4 الگ الگ مذاہب سے جو ہے بات کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے برے اخلاق والا انسان اگر کوئی دکھیں گا تو وہ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ سے مسلمان جو ہے بھائی ہی نظر آئیں گے. کہ اتنی جو ہے یعنی کہ اتنے اونچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم سے جو نوازا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے بہت ہی تیزی سے، بدتمیزی سے، برے طریقے سے جو ہے جوش میں آ کے چیخم چلانا کر کے جو ہے بات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے بتاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کے اخلاق ایسے رہتے. اور پھر یہ بات جو ہے بہت زیادہ عام بھی ہو گئی ہوئی ہے کہ جو ہے مسلمان بہت زیادہ لڑاکو رہتے. ذرا جا کے دیکھو بھائی پرانے شہر میں کیا معاملہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمیشہ جو ہے کسی کا جو ہے کالر کسی کے ہاتھ میں جو ہے آپ کو نظر آئے گا. کوئی کسی کو جو ہے مار رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے ٹھوک رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے یعنی کہ جو وہاں پر سائیڈ میں جو ہے ہوتے ہیں نا جو بنڈیاں ہوتے، کوئی کسی کی بنڈی ڈھکل رہا، کوئی کسی کے جو ہے آٹو پر مار رہا. تو بہت زیادہ جو ہے ہر جگہ کیوس آپ کو جو ہے وہاں پر نظر آئے گا، اور ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہوا، بری باتیں کرتا ہوا. یعنی کہ جہاں پر مسلمان کا جو سب سے بہترین اخلاق ہونا چاہیے تھا، وہاں پر سب سے بدترین اخلاق ہمارے مسلمان کے آج افسوس
افسوس کے ساتھ جو ہے ہم کو کہنا پڑ رہا ہے. ہاں ہم بھی وہی مسلمان جو ہے سوسائٹی سے بلونگ کرتے, وہی گروپ سے بلونگ کرتے. اب ہم میں سے اگر ہر ایک انسان اپنے اخلاق کی جو ہے فکر کرے گا اور اخلاق کو جو ہے درست کرے گا, اپنے گھر میں جو ہے تعلیم اور تربیت کرے گا, تو انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے ہم وجود میں لا سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر پر کوئی جو ہے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو پھر اب آپ ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی سختی بھی جو ہے کر سکتے ہیں, ورنہ پھر بحث کیسا کریں گے, آپ عمدہ کریں گے. ظلم کے خلاف جو ہے پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے, یعنی کہ قرآن, اور جو ہم سے اس کی طرف اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی, یعنی کہ توریت اور انجیل. یعنی کہ مسلمان کیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وسعت قلبی والا ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی قرآن اور پہلے کی کتابوں پر بھی جو ہے ایمان لاتا ہے. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ کچھ لوگ جو ہے ایسے ہیں, یعنی کہ جیسے عبداللہ بن سلام جیسے جو ہے رضی اللہ عنہ, ایسے جو کچھ تھے جو پہلے کے یعنی کہ اہل کتاب تھے, پر جب ان کے سامنے قرآن آیا تو وہ لوگ قبول کر لیے, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیت کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے تم لکھتے تھے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم جانتے ہیں کہ کیا تھے, امی تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تم جو ہے کتاب کو نہ پڑھتے تھے نہ تم کو لکھنے آتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو بالکل جو ہے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں بنایا, کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑی حکمت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو پھر انہوں جو الزام جو ہے اس کے باوجود بھی لگاتے تھے, تو انہوں جو الزام لگاتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آ رہے, تو اگر آپ خود ایجوکیٹڈ ہوتے, پڑھنا لکھنا جانتے, تو وہ لوگ بولتے تھے کہ آپ خود یہ چیزیں لکھ رہے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ امی تھے تو پھر ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اب کیسا کیا کریں گے, کیا الزام لگائیں گے, تو پھر انہوں یہ بولنا شروع کرے کہ کوئی اجمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کر جاتا ہے. تو پھر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی, اور ساتھ میں یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا کہ دیکھیے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سیم آیتیں جو ہے ریپیٹ کر دوہرا کر جو ہے لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرآن ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا جو تا قیامت تک رہنے والا ہے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسا فار ایگزامپل معجزہ اگر ہم لیں گے تو عصا, تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حد تک تھا. اس کے بعد لاٹھی تو موجود تھی پر کوئی جو ہے وہ لاٹھی سانپ میں تبدیل نہیں ہو سکتی تھی, تو وہ صرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک وہ باقی رکھا تھا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ معجزہ ایسا ہے جو لائیو معجزہ جو تا قیامت تک آپ نہیں ہیں تو بھی آپ کا معجزہ باقی ہے. اور آج بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے قرآن کیسی, یعنی کہ اورلی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, لکھا نہیں, نہ وہ جو ہے ریٹرن میں تھی, اور یہ کیا ہے کنورزیشن کے طور پہ ہے, یعنی کہ کلام ہے یہ, رائٹ. پر کلام میں دیکھیے کہ آپ کو کیسا پرفیکشن نظر آتا, کیسا رائم نظر آتا, کیسی جو ہے چیزیں, جس طریقے سے ہم اس سے پہلے پڑھے تھے نا کہ فرسٹ پارٹ جو ہے سیکنڈ لاسٹ پارٹ سے جو ہے کنیکٹڈ ہے, سیکنڈ پارٹ جو ہے سیکنڈ لاسٹ پارٹ سے جو ہے کنیکٹڈ ہے, یعنی کہ ہر چیز میں جو سیمیٹری آپ کو نظر آتی, یا پھر جو ہے جس طریقے سے دن کی جتنا جو ہے, اب جیسا قرآن کے اندر 12 ٹائم جو ہے مہینوں کا ذکر صرف 12 ٹائم آیا ہوا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ صرف 12 منتھس جو ہے موجود ہے, رائٹ. تو اس طریقے کے بھی جو ہے کئی ایسے میتھمیٹیکل معجزے بھی جو ہے اس کے اندر ہم کو نظر آئیں گے. تو یہ کیا ہے, حالانکہ کلام تھا, ریٹرن میں نہیں تھا, تو بھی جو ہے ہر چیز میں پرفیکشن جو ہے آپ کو محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے امی کیوں بنایا تھا, اس کے پیچھے حکمت کیا تھی, تاکہ جو ہے باطل پرست جو ہے آپ کے اوپر شک نہ کریں. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جن کے ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی کئی آیتوں میں ہم لوگ پڑھے تھے نا، بنی اسرائیل میں، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ کیا بولتے تھے، 9 نشانیوں کا ڈیمانڈ کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کئی کونے اتارتا، اور پھر جو ہے سونے کی وادی کئی کونے رہتی، یا پھر کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی فرشتے آپ کے پروٹیکشن کے لیے کیوں نہیں۔ عجیب عجیب جو ہے ان کے ڈیمانڈز ہوتے تھے، جو دل میں آئے وہ جو ہے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ صاف بول دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کام جو ہے معجزے لانا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو صرف کھول کھول کر کیا ہے خبردار کر دینے والا ہوں، نذیر مبین ہوں۔ نذیر کا مطلب کیا ہے، پہلے کا پہلے جو ہے پیار محبت سے ایڈوانس میں جو ہے کوئی چیز کے بارے میں وارن کر دینا، اور مبین کا مطلب کیا ہے کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ تو اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی خود یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سب سے بڑا معجزہ ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اس زمانے میں بھی چیلنج تھا کہ کوئی اس کے برابر جو ہے کوئی کتاب نہیں لا سکتا تھا، اور پھر آج تک بھی جو ہے وہ معجزہ جو ہے چیلنج باقی ہے۔ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کھول کر بتا دیا اور بولے کہ اللہ جو ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اب تم لوگ مانتے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں مانتے اور کفر کی جو ہے ماننے والے ہیں تو پھر تم خود اپنا جو ہے خسارہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ کیا بولتے تھے ان لوگ کفار مکہ کہ اچھا ہمارے اوپر جو ہے عذاب لے کر آؤ، ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب لاؤ۔ تو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے منطقوں کے حساب سے، تمہاری سوچوں کے حساب سے، تمہارے ڈیمانڈز کے حساب سے اپنا نظام جو ہے بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے ہوئے ہیں، آلریڈی چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے کہ کب کس کے اوپر موت آنی ہے، کب کس کے اوپر عذاب آنا ہے، کس کو کتنے وقت کی مہلت دینی ہے، کتنا ڈھیل دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آلریڈی جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اب کسی کے بولنے سے، کسی کے جو ہے جلدی مچانے سے جو ہے عذاب آنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب جیسا ہے نا کہ فار ایگزامپل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بے عقل نہیں ہوتی، تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کا جو ہے ایک ٹائم پہ ایک ڈیسیژن رہتا ہے، ایک ٹائم پہ ایک چیز رہتی ہے، ایک ٹائم پہ ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے۔ پر اگر ہم اپنے بڑوں کو غور کریں گے تو وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنے ڈیسیژن میں جو ہے پختہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا، ایک بار ڈیسیژن لے لی، پھر انہوں اس کے حساب سے آرام سے اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو سب سے الحکیم ہے، سب سے بہترین حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب العلیم بھی ہے، سب چیزوں کا علم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیے تو کسی کے جو ہے بچکانے باتوں پر وہ چیز تبدیل نہیں ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو عذاب کی جلدی مچا رہے، جیسا ان کے اوپر موت طاری ہوں گی تو ان کی تو آخرت شروع ہو گئی، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر ہی رہے گی، یعنی کہ جو ہے وہ آنے والی ہے، آ کر رہے گا، اور اچانک جو ہے وہ آ جائے گی اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی کہ پھر وہ جب آئے گی تو پھر وہ سڈن آنے والی ہے، کوئی آپ کو جو ہے انفارمیشنز آپ کو ملنے والی نہیں ہے، کوئی جو ہے یعنی کہ نیوز جو ہے چھپنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، یعنی کہ آلریڈی جہنم بالکل ریڈی کر کے ان کے لیے رکھی گئی بھی ہے، اس کے لیے جلدی مچا رہے، وہ جہنم میں جانے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور انہیں پتا چلے گا کہ اس روز جب کہ
عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے آ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو عذاب کی جو ہے دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، پہلے تو یہ سوچو کہ تم اس کے لیے تیاری کتنی کرے۔ یعنی کہ تم جو ہے یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں لا رہا، عذاب دو عذاب دو، اچھا عذاب کے لیے جو ہے اتنی جلدی مچا رہے، کیا اس کی تیاری کر لیے؟ کیا تم پریپیئرڈ ہیں اس کے واسطے؟ اور پھر تمہارے لیے تو عذاب ریڈی ہے کرا ہوا، اب وہ عذاب کے لیے جو ہے تم اس کے لیے جلدی مچا رہے، اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ، جس دن جو ہے تم کو اوپر اور نیچے سے بیک کیا جائے گا، یعنی کہ ہر جگہ سے جو ہے آگ ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے ایسے آگ سے، ایسی عذابات سے اور اس کی جو ہے یعنی کہ ایک گلانس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پھر اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر کیا ہے بھائی 46، ٹھیک ہے، سوری 56، آیت نمبر 56 میں جو ہے اب یہاں پر ہجرت کا حکم آتا ہے، جیسا ہم لوگ بیک گراؤنڈ میں دیکھے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت تھی، اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے اتنا تنگ کر دیا گیا، اتنا ستایا جا رہا تھا، جو ستانے کی مثالیں بھی ہم دیکھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو جو ہے جو ایمان لے کر آئے ہو، ان ارضی واسعہ، کہ میری جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑی زمین اللہ تعالیٰ بنائے۔ آج دیکھیے کہ اربوں خربوں لوگ اتنے دنیا میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی کتنی کی زمین اگر ہم دیکھیں گے، جیسا اوپر آسمان سے ذرا دیکھیں گے، جیسا اگر آپ لوگوں کو جو ہے پلین میں بھی جو ہے جانے کا سفر اگر جو ہے موقع ہوا ہوگا تو آپ جو ہے غور کریں گے اپن کہ کتنی کی زمین جو ہے پہاڑ اور پھر ابھی جو ہے پورے جھاڑوں سے اور گرینری سے ہی کور ہے، یعنی کہ اتنی زمین وسیع اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، کہ بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، یعنی کہ زمین وسیع ہے کا اشارہ کا مطلب کیا تھا کہ اگر تمہارے کو کہیں پر کوئی جگہ پر اسلام کو فالو کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، وہاں پر تمہارا جو ہے اسلام کے اوپر عمل کرنا، اسلام کا جو ہے شعار کے اوپر جو ہے عمل کرنا مشکل ہو رہا، تو پھر تمہارے کو کیا چاہیے کہ فوری تم ہجرت کرو، اور ہجرت کر کر جو ہے جگہ تبدیل کر لو جہاں پر تم جو ہے اس کے اوپر پھر اسلام کے اوپر، دین کے اوپر عمل کر سکتے ہو۔ تو اللہ اور پھر جو ہے پر کیا ہے کہ کہیں بھی دنیا کی کونے میں، کسی کونے میں بھی رہو، اصل کیا ہے یعنی کہ حکم فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، یعنی کہ تمہارے کو بس چاہیے کہ صرف اور صرف میری بندگی کرنے کا ہے، تم کون سے کونے میں رہ رہے دنیا کے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پر بندگی بجا لا رہے نہیں لا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اہم ہے۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ نعم اجر العاملین، کہ کتنا ہی پیارا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ عامل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، تو عاملین یعنی کہ عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ جو جنت ہے وہ بہت بہترین جگہ ہے، پر کس کے لیے ہے؟ عمل کرنا ہے، صرف امیدیں رکھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ جو ہے ہم کو معاف کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا۔ صرف امیدیں رکھ رہے اور عمل کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے پھر جنت کو بھول جاؤ۔ جنت کیا ہے؟ محنت سے ملنے والی ہے، عمل سے ملنے والی ہے، کوشش سے ملنے والی ہے، خواہشاتوں سے اور جو ہے حسرتوں سے اور آرزوؤں سے جو ہے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ بہت عمدہ اجر ہے، کس کے لیے؟ عمل کرنے والے کے لیے، جدوجہد کوشش کرنے کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ کس پہ صبر کرے بتائیے؟ ان لوگوں نے کس پہ صبر کیا؟ ان لوگوں نے جو صبر کیا کس پہ بتائیے؟ اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرے، ظلم پر صبر کرے، ویری گڈ، اور کس پہ؟ اور کس پہ صبر کرے؟ صبر کے جو ہے ہنٹ دے رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ صبر کے جو ہے اقسام پر غور کریے۔ کتنے تھے اقسام صبر کے؟ ویری گڈ، آزمائشوں پر صبر، خواہشات نفس پر صبر، اور پھر کیا ہے؟ ہاں 3 اقسام تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھے بھائی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو 3 اقسام؟ تو ٹھیک ہے، لِنَبْلُوَكُمْ، ویری گڈ، 3 اقسام تھے۔ کون سے تھے 3 اقسام؟
سوشل پریشر نہیں جو ہے تین جو ہے تین آزمائشیں نہیں بول رہی ہوں میں یہاں پر، صبر کے 3 اقسام بول رہی ہوں میں. چلیے جلدی کون آنسر دے رہے دیکھیں گے. اطاعت میں صبر، ویری گڈ. اسرا اطاعت میں صبر، اوکے. گناہوں پر صبر، ویری گڈ. صوبیہ ویری گڈ، گناہوں پر صبر، ٹھیک ہے. نیکی پر صبر، آزمائشوں پر صبر اور گناہ پر صبر، یہ 3 اقسام تھے، رائٹ؟ ہم اس سے پہلے پڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ ان کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ کرام کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے جو ظلم اور زیادتیاں تھے، ٹھیک ہے، فتح نہ بولو آپ، اس کے اوپر صبر ہے، جو بھی ظلم اور زیادتیاں. پر اگر ان جنرل بھی اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو بھی انسان صبر کرتا ہے، یعنی کہ نیکیوں میں صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں صبر کرتا ہے، اپنے آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اجر ہے. اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ عاملین کی دوسری صفت کیا؟ اب دیکھیے کہ الذین سے شروع ہو رہا نا، یعنی کہ جو کنٹینیوشن ہے آیت کا، پیچھے کی آیت کا کنٹینیوشن ہے. نعم اجر العاملین، اللہ تعالیٰ بولے اجر ہے کس کے لیے؟ بہترین اجر ہے کس کے لیے؟ عمل کرنے والے. کیا عمل کرنے والے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا ایمان اور عمل صالح ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ عمل کرنے والے. اب خاص کچھ اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نشاندہی کرا رہے، خاص اعمال کی طرف. اور وہ خاص اعمال کیا ہے؟ صبر اور توکل. کیا ہے وہ خاص اعمال؟ کیا ہے؟ صبر اور توکل. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ صبر کرنا ہے جو بھی حالات اور نیکی اور برائی پر، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. کس بارے میں توکل کریں گے؟ اب اس کو پھر اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، یعنی کہ اپنا رزق اپنے پیٹوں پر اٹھا کر نہیں پھرتے. اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزاق بھی، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ بات کیوں آ گئی یہاں پر آیت نمبر 60 میں. دیکھیے کہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، رائٹ؟ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ہجرت سے یوزولی روکنے والی جو سب سے بڑا جو بیریئر بنتا ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ رکاوٹ سب سے بڑی کہ جو ہے یعنی کہ رزق ہے، معاش ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں اور جگہ پر ہجرت کر کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے معاش کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں سے کمائیں گے؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہم کس طریقے سے جو ہے سروائیو کریں گے؟ ہمارے گھر کا کیسا ہوگا؟ پھر نیو سے فرام اسکریچ سٹارٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بہت بڑے جو ہے سیکریفائس ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. پوری فیملی کو لے کر اگر آپ ہجرت کریں تو پوری فیملی کا پروٹیکشن ہے، ہر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو اللہ پر توکل کرو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے راستے آسان کریں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے پھر پختگی عطا کریں گا. اب ایگزامپل دیکھ لو آپ کہ جس طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ گئے، پر ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ، مدینہ جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بہترین جو ہے رزق سے اور جو ہے سیلف سفیشینٹ جو ہے تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. اب یہاں پر جو مثال اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں دے رہے، وہ کئی کی مثال دے رہے کہ اللہ تعالیٰ جانور کی مثال دے رہے کہ دیکھو جو جانور ہوتے ہیں جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں نا، ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، رائٹ؟ نہ وہ کہیں جاب کرتے ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی پیسہ ہوتا ہے، پر جب وہ صبح میں نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، پر جب شام میں آتے ہیں تو وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جو ہے واپس آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کس طریقے سے نظام بنایا ہے. ایک چھوٹے سے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک جو ویل ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ویل کے بارے میں آتا ہے، بڑی ویل بھی نہیں، ہیوج ویل، بلو ویل نہیں بلکہ چھوٹی سی اگر ویل ہے تو اس کو بھی پر ٹائم، ایک ٹائم پہ ایک اس کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ 1000 kgs کا جو ہے میٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فشز کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کی جو اس کی خوراک ہے وہ 1000 جو ہے kg کی جو ہے خوراک ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ ایک ویل کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ملینز آف ویلز کو اللہ تعالیٰ جو ہے سروائیو کرا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ جو ہے کھانا اس کو جو ہے جو ہے دستیاب ہوتا ہے. تو اتنے جو ہے ہزاروں ویلز اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جانور کی اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھ دی ہوئی ہے، ایک کو ایک کے ذریعے سے، ایک کو ایک کے ذریعے سے. تو یہ اللہ کا سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر تم جو ہے کیوں اپنی جو ہے معاش کے بارے میں تم جو ہے پریشان ہوتے ہو. آپ دیکھیے کہ وہ شاید آپ لوگ سین دیکھے ہوئے ہوں گے نا، اکثر جو ہے انٹرنیٹ پہ وائرل رہتا کہ ایک جو ہے پرندہ اوپر سے آتا ہے اور ہم کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، پانی کے سطح پہ ہم کو کچھ بھی نہیں نظر آتے رہتا، اور وہ اوپر سے تیزی سے آ کر پانی میں ڈپ کر کے اپنی چونچ کو پانی کے اندر سے ایک فش کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا
اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے اس کی نظر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی اوپر سے اس کو جو ہے وہ چیز نظر آ جاتی ہے اور وہاں سے انہیں آ کے ڈائیو مار کے جو ہے لے کر جاتی ہے. تو کیا پیارا جو ہے وہ منظر بھی جو ہے نا کتنا خوبصورت نظر آتا. حالانکہ وہ فش کے اوپر جو ہے بہت زیادہ مطلب رحم بھی آتے رہتا ساتھ میں، پر ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کا بھی جو ہے احساس ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے بنایا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. تو اور ایک جو ہے ریسنٹلی ایک بہت ہی پیاری جو ہے یعنی کہ ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا تھا مجھے کہ جو اینٹ ہے یعنی کہ جو اینٹ جو چمٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنا جو گھر بناتی ہیں، تو وہ ظاہری طور پہ ہم کو چمٹیوں کی جو سوراخ سامنے نظر آتی ہے اور چھوٹا سا ہم سمجھتے کہ نیچے سے چھوٹا سا گھر ہے، بلکہ وہاں پر ان کا پورا جو ہے یعنی کہ ایک سویلائزیشن جیسا ہم جو ہے بول سکتے ہیں کہ ویسا جو ہے پورا ان کا باضابطہ ایک سویلائزیشن ہوتا ہے اندر، اور پورے اتنا سسٹمیٹک جو ہے وہ پورے جو ہے چینلز اندر بناتی ہیں، اور پھر ہر طریقے سے جو ہے کہاں پر فوڈ اسٹور ہونا ہے، کہاں پر کھانے کی صفائی ہونا ہے، کہاں پر بیکار چیز جو ہے پھینکنے کا ہے، اور کون کس کے ذمہ دار ہے. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ ڈاکیومنٹری تھی. تو جو ہے اگر ہو سکتا آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا تو بہت ہی خوبصورت ڈاکیومنٹری تھی، دیکھنے کے قابل تھی. یعنی کہ اس کے اوپر باضابطہ کئی جو ہے مہینوں تک اس کے اوپر ریسرچ ہوا، اس کو کھودا گیا، اور زمین کے اندر اتنی بڑی یعنی کہ چمٹیوں کی اتنی بڑی جو ہے وادی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی وادی اندر چمٹیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی چمٹیاں جو ہے اتنی بڑی وادی جو ہے بنا بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہر چیز کا جو ہے ان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو بہرحال جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دیتا ہے. ایون اگر آپ غور کریں گے تو کچھ کارنیورس پلانٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا جو ہے دکھنے میں جو ہے پتا نظر آ رہا، پر جیسا جو ہے ایک فلائی اس کے قریب جاتی ہے تو وہ پلانٹ جو ہے فوری بند ہو جاتا ہے اور وہ فلائی اس کے اندر جو ہے آ جاتی ہے. تو کچھ پلانٹ جو ہے میٹ کے اوپر سروائیو کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ پلانٹ جو ہے خود ہے پلانٹ پر ہے سروائیول ان کا کس کے اوپر، میٹ کے اوپر سروائیول ہے. ایون بعض جو ہے بتایا جاتا ہے جیسا وینس جو پلانٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے چھوٹی سی مینڈک کے اوپر جو ہے وہ اس کی غذا جو ہے چھوٹی چھوٹی مینڈکیں ہوتی ہیں. تو جو مینڈک اتنی سی مطلب اس سے کمپیئر کریں گے تو اتنی بڑی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہے جیسا قریب جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسا سینٹ ہوتا ہے، ایسا جو ہے چیز ہوتی ہے جس سے وہ اٹریکٹ ہو کے قریب جاتا ہے تو وہ فوری مینڈک کو جو ہے اپنے اندر لے لیتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے سسٹم. بہرحال باٹنی کی اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں میں، تو باٹنی کے لوگ جو ہے اس کو زیادہ میرے خیال سے صحیح سمجھ سکتے ہیں. کچھ فوٹوز بھی اگر چاہیں تو آپ لوگ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. تو کارنیورس پلانٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر تھوڑی سی آیتیں بچی ہوئی ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا کوآپریٹ کریے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر آیت نمبر جو ہے 61 میں اللہ تعالیٰ سوالات کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جھنجھوڑ رہے، اور پھر ان لوگوں کو سوچنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ توحید کی دعوت انہی سے جو ہے سوال کر کر توحید کی طرف جو ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے. توحید ربوبیہ جو ہے ان کو ان لوگ مانتے بھی تھے، توحید ربوبیہ ان لوگ مانتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہاں تھے، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ جو ہے کدھر دھوکے میں دھوکہ کھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اپن ایک کام کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ ختم کریں گے. آیت نمبر 61 پر ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ پھر اس کا بھی جو ہے ہم آیتوں کا صحیح حق ادا کر سکیں. اور پھر انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سورہ کی طرف، سورہ روم کی طرف انشاءاللہ. اور پھر ہو سکتا کہ پھر جو ہے میرا ایسا ارادہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہ ایک جو ہے کچھ اسپیشل پروگرام کر لیں نماز سے ریلیٹڈ. یعنی کہ جو ابھی ہماری جو آیت گزری ہے آیت نمبر 44 رائٹ 45 ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 45 تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس کے اوپر جو ہے ایک اسپیشل جو ہے ہم لوگ پروگرام کریں گے. تھوڑا سا آپ ایکسٹرا جو ہے ایک دن کے لیے بھی کسی کو چاہے تو انوائٹ کر سکتے ہیں، کوئی جوائن کر سکتے ہیں. تو پر مسئلہ یہ ہے اس کے اندر جو ایک چیز رکاوٹ بن رہی وہ یہ تھی کہ ہمارا یہ جو پرابلم چل رہا نا موبائل کا جو ریچارج نہیں ہونے کی وجہ سے جو پرابلم چل رہا،
تو پتہ نہیں کب یہ ریزالو ہوں گا. بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے کوشش چل رہی پر ہو رہا نہیں، سالو نہیں ہو رہا یہ. تو بہرحال دیکھیں گے اگر اس کے ساتھ بھی جو ہے اگر ہم کل کلاس کنڈکٹ کر سکتے ہیں، مطلب اسپیشل کلاس، کل کلاس تو ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. اگر اسپیشل کلاس ہم لوگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن آپ کو سینڈ کروں گی گروپ میں، اور پھر ہم لوگ اسپیشل پروگرام کریں گے نماز سے ریلیٹڈ. اور انفیکٹ میرا تو ارادہ ہے کہ بھائی نماز کی ایک سیریز میں اسٹارٹ کروں جس میں نماز سے ریلیٹڈ ہم لوگ تمام جو ہے اس کی ظاہری چیزیں نماز کے دیکھیں، اقیم الصلاح کا اصل جو معنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو ظاہری چیز ہے یعنی کہ منڈے ٹو تھرسڈے ہم لوگ کی قرآن کلاس کر لیں گے، اور فرائیڈے کے دن ہم لوگ جو ہے اپنی نماز کی کلاس جو ہے ہم لوگ کر لیں گے، جس میں خاص صرف ہم نماز سے ریلیٹڈ احادیث پڑھیں گے. نماز کی جو ہے ہم نماز کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے، نماز کے سورے ہے، نماز کے سورے کا ٹرانسلیشن ہے، نماز کے جو ہے اذکار کا ٹرانسلیشن ہے. جیسا مطلب افسوس کی بات ہے نا کہ ہم لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے پر آج تک بھی اگر ہم بولیں گے کہ بھائی اتحیات کا ترجمہ کسی کو آتا ہے تو ہم اتحیات کا صحیح ترجمہ بھی میرے خیال سے ہم لوگ جو ہے نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑا سا ہماری جو ہے ٹریجڈی ہے ہماری. اور جو ہے دعائے قنوت نہیں آتی کئی لوگوں کو، حالانکہ مطلب اچھی خاصی عمر گزر گئی ہوئی ہے پر دعائے قنوت ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آتی ہے اگر دعائے قنوت تو پھر اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے. تو بغیر ترجمے کے، بغیر روح کے، بغیر جو ہے اس کی یعنی کہ حقیقت کو جانے ہوئے بس ہمارے جو ہے سجدے اور رکوع اور جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے ہمارا چل رہا، آنا ٹپا مار کے جانا، جیسا کھیلتے تھے نا بچپن میں کہ آنا ٹکی مار کے جانا، تو ویسی جو ہے ہم جاتے ہیں نماز میں ٹکیاں مار کے جو ہے نکل جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے افسوس کی بات ہے، یعنی کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق دے، ہدایت دے. تو بہرحال ہم اس کو انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر میرا اس کے اوپر ابھی سوچ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اس کو انشاءاللہ ڈیزائن کروں گی، پلان کروں گی، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل میں انفارمیشن دوں گی. پر کل کے لیے ہم لوگ ایک تو پروگرام کا جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہوپ فلی ورک آؤٹ ہو جائے، انفارمیشن گروپ میں آپ کو جو ہے دے دی جائے گی. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو نماز اس کی صحیح طریقے سے حقیقت کو جانتے ہوئے پڑھنے والا بنا دے یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کر کر اس کی جو ہے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن جو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو جو ہے ہم اپنے لیے سورس آف ہدایت لینے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. یہ محفل کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگیوں میں اور ہماری صحتوں میں، ہمارے مال میں اور ہماری جو ہے فیملی میں، ہماری اولاد میں. اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا ذریعہ بنا دے، اس کو رضا کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.